سب سے پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں سلام کو عام کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہ ہو جائے، یعنی اس کی پوری زندگی ایمان والی نہ ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر جب تک اللہ کے احکامات داخل نہیں ہوں گے، اس کی زندگی کے اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے داخل نہیں ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے آپس کے درمیان الفت اور محبت قائم ہو جائے، تمہارے درمیان پیار قائم ہو جائے، الفتیں قائم ہو جائے، محبتیں قائم ہو جائے۔ جب تمہارے درمیان اتحاد رہے گا، جب تمہارے درمیان خوشی اور محبتیں رہیں گی، جب تمہارے درمیان نا اختلافات نہیں رہیں گے، لڑائی جھگڑے نہیں رہیں گے، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا نہ رہیں گے، پیار ہی پیار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے تمہارے درمیان آپس میں الفت اور محبتیں قائم ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ جو آدمی جتنا زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرے گا، جو آدمی جتنا زیادہ سلام کو عام کرے گا، جو آدمی جسے پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر رہا ہے، جسے نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کر رہا ہے، گھر سے نکلا ابھی گھر کے باہر نہیں نکلا، سامنے سے ایک مسلمان نظر آ گیا فوراً سلام کر رہا ہے، وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ وہ سلام کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، وہ اس بات کی انتظار میں نہیں ہے کہ وہ مجھے سلام کرے تو میں اسے جواب دوں، اس سے پہلے میں اسے کیوں سلام کروں، اس سے پہلے میں کیوں سلام میں پہل کروں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے جو مسلمان آگے بڑھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلام کو جب تم عام کرو گے تو تمہارے درمیان آپس میں الفت اور محبتیں قائم ہوگی، جب تم سلام میں ایک دوسرے کو پہل کرو گے جو تمہارے درمیان کی دشمنیاں ہیں نا، وہ دشمنیاں سب ختم ہو جائیں گی، جو آپس میں تمہارے درمیان کبھی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، کبھی کسی بات پر جھگڑے ہوئے تھے، بہت مہینے گزر چکے ہیں، دوست کو دوست دیکھتا ہے تو چہرہ پھیر لیتا ہے، دوست کو دوست دیکھتا ہے تو بات کرنا گوارا نہیں کرتا، دوست کی نظر سامنے ایک دوست کے اوپر پڑتی ہے، اس کے چہرے پر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارا اسلام یہ سبق سکھا رہا ہے، ہمارا اسلام یہ پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھ لو، اگر تمہارا دشمن سامنے سے آ رہا ہے، اگر تمہارا دشمن تم کو دیکھ کر ان کی نظر کو نیچے کر لیتا ہے، وہ سلام میں پہل نہیں کرتا، سلام میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا، ہمارا اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے، ہمارا اسلام تو یہ سبق سکھاتا ہے
سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے آپس کی دشمنیاں ختم ہوتی ہے، سلام کرنے سے تم کو نیکیاں ملتی ہے، سلام کرنے سے تم اللہ کے مقرب بندے بنتے۔ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا دن نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پورا دن مسجد کا کونا پکڑ کر تسبیح اٹھا کر تسبیح کے منکے ڈھکلتے ہوئے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، صرف سلام کو عام کرتے جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج سلام کا رواج نہیں ہے، آج ہمارے درمیان سلام کا رواج ختم ہو گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا میرے دوستوں، معاف فرمائے میری ان باتوں کو سن کر، اگر آپ کے دل کو تکلیف ہوگی مجھے معاف فرمائے، باپ بیٹے کو آج سلام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، کبھی ماں ہوتی ہے کبھی باپ ہوتا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوتے ہیں، بیوی بچے شام میں 9 بجے 10 بجے جب کاروبار سے فارغ ہو کر گھر کو آتا ہے، جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، میرے دوستو سلام کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ آج باپ بیٹے کو سلام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، شوہر بیوی کو سلام نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر کو سلام نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے درمیان آپس میں محبتیں قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جتنا تم سلام کو عام کرتے جاؤ گے، جتنا تم سلام کو پھیلاتے جاؤ گے، اتنے ہی تمہارے درمیان آپس میں محبتیں اور قائم ہوتی جائیں گی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔